اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر کوئی مشرک مرتے وقت کلمہ توحید پڑھ لے۔ حضرت مسیب بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب ابو طالب مرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے۔ وہاں اس وقت ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابو امیہ بن مغیرہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا، چچا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہہ دے تو میں اللہ کے ہاں تیری گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ بولے، ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے طریقے سے پھرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار اسے کلمہ توحید کی تلقین کرتے رہے اور وہ دونوں اپنی بات دہراتے رہے، حتیٰ کہ ابو طالب نے آخر میں کہا وہ عبد المطلب کے طریقے پر ہے اور لا الہ کہنے سے انکار کر دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں اس وقت تک تیرے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔ قبر پر کھجور کی شاخ رکھنا۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ ان کی قبر میں کھجور کی 2 شاخیں رکھی جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن کی قبر پر خیمہ دیکھا تو فرمایا غلام اسے اکھاڑ دو، اس کا عمل اس پر سایہ کر رہا ہے۔ حضرت خارجہ بن زید نے کہا جب ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نوجوان تھے تو میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ ہم میں سب سے بڑی چھلانگ لگانے والا وہ ہوتا تھا جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو چھلانگ لگا کر قبول کر جاتا۔ عثمان بن حکیم نے کہا خارجہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک قبر پہ بٹھا دیا، پھر انہوں نے اپنے چچا یزید بن ثابت کے حوالے سے بتایا قبر پر بیٹھنا اس شخص کے لیے مکروہ ہے جو اس پر بول و براز کرے۔ حضرت نافع نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر چھڑیاں گاڑنے والا عمل انہی کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور قبر پر یہ عمل کیا ہو۔ اگر یہ عمل سنت ہوتا تو آپ تمام مرنے والوں کی قبروں پر ایسا کرتے اور اس کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت پر عمل کرتے، لیکن ایسا کرنا منقول نہیں۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد ہے جس میں غلطی اور درستی کے دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ قبر پر کھجور کی ٹہنیاں رکھنے کے متعلق درست موقف یہی ہے کہ اسے اجتناب کیا جائے، بلکہ اس کے اوپر پھول وغیرہ ڈالنا بھی درست نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کو یہ بتانے کے لیے پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر پر کھجور کی 2 شاخیں رکھنا آپ کی خصوصیت ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسے عموم پر محمول کرنا صحیح نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے جن میں مدفون مردوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن یہ عذاب کسی مشکل بات کی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کھجور کی تازہ شاخ لی اور اسے چیر کر 2 حصے کر دیے، پھر ہر ایک قبر پر ایک ایک گاڑ دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا امید ہے جب تک یہ دونوں ٹکڑے خشک نہ ہوں گے ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ محدث کا قبر کے پاس وعظ کرنا اور شاگردوں کا اس کے گرد بیٹھنا۔ اشارہ باری تعالیٰ ہے جس دن وہ پرانی قبروں سے نکلیں گے جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، جیسا کہ کہا جاتا ہے میں نے حوض کا نچلا حصہ اوپر کر دیا۔ تیز دوڑنا۔ امام وہ آستانوں کی طرف تیز دوڑ رہے ہوں گے، معنی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت کر رہے ہوں گے۔ یوم الخروج سے مراد قبروں سے نکلنے کا دن ہے۔ ینسلون کے معنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم ایک جنازے کے ساتھ بقیع غرقد میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب تشریف لا کر بیٹھ گئے اور ہم لوگ بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی،
آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور چھڑی سے زمین کو ریتنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا جاندار نہیں جس کی جگہ جنت یا دوزخ میں نہ لکھی گئی ہو، اور ہر شخص کا نیک بخت یا بد نصیب ہونا بھی لکھا گیا۔ اس پر ایک شخص نے کیا اللہ کے رسول، پھر ہم اس نوشے لکھے ہوئے پر اعتماد کر کے عمل چھوڑ نہ دیں، کیونکہ ہم میں سے جو شخص خوش نصیب ہوگا وہ اہل سعادت کے عمل کی طرف رجوع کرے گا، اور جو شخص بدبخت ہوگا وہ اہل شقاوت کے عمل کی طرف رجوع کرے گا۔ آپ نے فرمایا سعید کو عمل سعادت کی توفیق دی جاتی ہے اور شقی کے لیے عمل شقاوت آسان کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ تلاوت فرمائی، پھر جو شخص صدقہ دے گا اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، نیز عمدہ بات کی تصدیق کرے گا، تو ہم اسے ضرور آسانی عمل سعادت کی توفیق دیں گے، یعنی وہ نیک عمل صالح کرنے کی جلدی کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ دے، آمین یا رب العالمین۔